کھلتی کلیاں، آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی، کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی، آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی، کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ہم آپ کو ہمارے اس پروگرام بچوں کی دنیا میں ایک اور بار خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے اور شہاب الدین بھائی ہے۔ کیسے شہاب الدین بھائی؟ اللہ پاک کا فضل ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ حسن بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے جس میں ہمارے شہاب الدین بھائی بچوں کو کہانی سناتے ہیں۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے سٹوری ٹائم۔ دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے آئے دعا یاد کرے، اس میں بچوں کو دعا یاد کرائی جاتی ہے۔ تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے جنت کی زبان عربک زبان۔ سب ایک بار آپ سے کہے گے، جنت کی زبان عربک زبان۔ ماشاءاللہ شہاب الدین بھائی سب کا کانفیڈنٹ ماشاء لیول اللہ۔ بھی آئی ہے جی۔ اور ہمارا 4تھ سیگمنٹ ہے وقت کم ہے، ماشاءاللہ۔ تو شہاب الدین بھائی، ہم ہمارے پروگرام کی شروعات نعت اور تلاوت و نعت سے کرتے ہیں، تو آج ہمیں کون تلاوت سنانے والے ہیں؟ حسن بھائی آج جو قرآن پاک کی تلاوت کریں گے وہ ہمارے نعمان بھائی ہے، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اور آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوتی ہیں اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو سب سے پہلی ہم کیا نیت کریں گے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے قرآن پاک سنیں گے، اور یہ بھی نیت شامل کر لیتے ہیں کہ شروع سے آخر تک پروگرام میں شامل رہیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، دوسرے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے نعمان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نعمان بھائی آج ہمیں آپ کون سی تلاوت سنانے والے ہیں؟ آج میں سورہ توبہ کی لاسٹ کی 2 آیت سنانے والا کیا ہوں۔ بات ہے، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، حفظک اللہ، یسر اللہ، تبارک اللہ۔ اللہ پاک نعمان بھائی کو بہترین حافظ قرآن بنائے، عالم دین، عالم باعمل بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو گئی، آئیے اب بڑھتے ہیں ہم کلام کی طرف۔ آج ہمیں حسان بھائی جو کلام سنائیں گے ان کا نام ہے حسنین بھائی۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ آج جو کلام سنائیں گے ناظرین کو بھی یہ سنائیں گے، سب مل کے سنیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کون سا کلام ہے حسنین بھائی؟ زبردست۔ تو سب نیت کرتے شامل ہو جائیں گے اس کلام میں؟ جی ہاں ناظرین، آپ سے بھی گزارش کروں گا
کہ جو کلام پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے حسنین بھائی اس میں آپ بھی شامل ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ بڑا لطف آئے گا، عشق رسول بڑھے گا اور ثواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں. اے ختم رسل اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں. اے ختم رسل اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں. اے ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو. شان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں کوئی نہیں. اے ختم رسل دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم عصیاں کا مداوا کون کرے. دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم عصیاں کا مداوا کون کرے. عصیاں کا مداوا کون کرے. اے رحمت عالم تیرے سوا ہے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں. اے ختم رسل خیرات محمد سے پا کر کس شان سے کہتے ہیں منگتے.
خیرات محمد سے پا کر کس شان سے کہتے ہیں منگتے، کس شان سے کہتے ہیں منگتے، دخیوں پہ کرم کرنے والے، دخیوں پہ کرم کرنے والے، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا اچھا پڑھے آپ نے ماشاءاللہ۔ ناظرین، تلاوت اور نعت ہو چکی ہے، اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام، جس کا نام کیا ہے پیارے بچوں، ایک ساتھ بتائیں گے؟ Story time. جی ہاں، سٹوری ٹائم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی شہاب الدین بھائی۔ جی حسان بھائی، آج جو اسٹوری ہے وہ ایک اللہ پاک کے نبی کے بارے میں، اور ان کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، صبر والا۔ مگر اس سے پہلے حسان بھائی ایک چیز رہ رہی ہے، وہ ہے آڈینس سے سوال کرنا، جی شہاب الدین، ہے نا؟ تو ناظرین، آپ کے لیے جو ہر ہفتے سوال لایا جاتا ہے، آپ سے کیا جاتا ہے، آج بھی ایک سوال ہے آپ کے لیے، جو ہمارے ناظرین ہے، ویورز ہے، ان کے لیے سوال ہے، آج کا تمام فرشتوں کے سردار کون ہے؟ جی ہاں، سوال ہے تمام فرشتوں کے سردار کون ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو اسکرین پر نمبر نظر آ رہے ہوں گے، وہاں جا کر آپ آڈیو میں اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پروگرام میں جواب کو شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنی ویڈیوز بھی شامل کر سکتے ہیں، ویڈیوز بھی شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو حسان بھائی، ہم واقعے کی طرف بڑھ رہے تھے، میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک کے نبی کے بارے میں یہ واقعہ ہے، اور ان کا نام بتا دوں، جی بچوں کو بھی بتا دیتے ہیں۔ جی بتا دیجیے۔ ہاں پیارے بچوں، اللہ پاک کے نبی کا نام ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ کون کون نام سنائیے؟ جی ہاں، حضرت ایوب علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے نا، کیا واقعہ ہے؟ صبر والا۔ کون سا واقعہ ہے؟ صبر والا۔ چلیے ہم سنتے ہیں، کیا صبر تھا آپ کا، کیسا صبر تھا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام خوبصورتی، کثیر مال و اولاد اور بے شمار مویشیوں کے ساتھ ساتھ کئی کھیتوں اور باغات کے بھی مالک تھے۔ کیا بات ہے! اچھا، جب اللہ پاک نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ علیہ السلام کا مکان گر پڑا، تمام اولاد اس کے نیچے دبنے سے انتقال کر گئی، سینکڑوں اونٹ اور ہزارہاں بکریاں، سینکڑوں اونٹ اور ہزارہاں بکریاں مر گئی، جبکہ تمام کھیت اور باغات بھی برباد ہو گئے۔ کیسی آزمائش آئی آپ پر؟ مزید آگے سنیے، الغرض کچھ باقی نہ رہا۔ جب آپ علیہ السلام کو خبر دی جاتی، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی جاتی اس کے بارے میں، تو اللہ پاک کی حمد اور اس کا شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے، میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا صبر ہے آپ کا۔ اچھا آگے سنیے، اس کے بعد حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ دیکھیے آپ کیسے کثیر مال و اولاد والے تھے، آپ کے پاس مویشی بھی تھے، باغات بھی تھے، مگر یہ سب برباد ہو گئے۔ اچھا، یہ سب برباد ہونے کے بعد پھر آپ بیمار بھی پڑ گئے۔ آگے سنیے، اس کے بعد حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، بیماری اس قدر بڑی کہ سب لوگوں نے آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ علیہ السلام کی زوجہ مطلب بیوی، وائف، تو آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سیدتنا رحمت رضی اللہ تعالی عنہا، کیا نام ہے؟ رحمت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کی خوب خدمت کی۔
کئی سال تک مسلسل آپ علیہ السلام تکلیف میں مبتلا رہے. جب آپ علیہ السلام کے امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئی تو اللہ پاک نے آپ کو زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ارشاد فرمایا. جیسے ہی آپ علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا. چشمہ سمجھتے ہیں آپ لوگ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، زمین سے پانی جو ہے نا وہ نکل پڑا، ابل پڑا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے اس پانی سے غسل کیا یعنی نہایا اور اسے نوش فرمایا یعنی پیا. یوں آپ علیہ السلام کو شفا نصیب ہو گئی. سبحان اللہ. آپ کی اولاد کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا. کیا بات ہے. اور تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور اسباب و سامان آپ علیہ السلام کو مزید بڑھا کر عطا کر دیا گیا. کیا بات ہے. دیکھیے کیسی آزمائش آئی آپ علیہ السلام پر. ہاں، پہلے تو آپ مالدار تھے، کثیر اولاد والے تھے، باغات تھے، مویشی تھے آپ کے پاس، آپ تندرست تھے، مگر یہ سب کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے. اور آپ کی جو اولاد تھی وہ انتقال کر گئی اور آپ علیہ السلام کے پاس بیماری تشریف لائی، مگر آپ نے کیا کیا؟ صبر فرمایا. اور کیا فرمایا؟ میرا کیا تھا، یہ سب اللہ پاک کا تھا، اللہ پاک نے لے لیا. اور آپ اللہ پاک کی حمد بجا لاتے، شکر ادا کرتے. اور پھر ایک وقت آیا. کیا وقت آیا؟ کہ اللہ پاک نے آپ کو شفا نصیب کر دی اور جو آپ کے مال و اسباب تھے وہ سب آپ کو پھر عطا کر دیے، بلکہ مزید بڑھا کر عطا کر دیا اللہ پاک نے. کیا بات ہے. اچھا، یہاں پر ایک ضروری وضاحت کر دوں میں کہ جب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پیارے بچوں بتایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ایڈ کر دیا جاتا ہے؟ ناظرین سے بھی میں یہاں پر ایک توجہ چاہوں گا، وہ یہ کہ توجہ میں مطلب آپ کے لانا چاہتا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عام طور پہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، معاذ اللہ. چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہے، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں سرتاپا بالکل غلط ہے، بالکل ہی بالکل غلط ہے. اور ہرگز آپ یا کوئی بھی نبی کبھی بھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، یعنی سب مانتے ہیں اس کو کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں. یعنی انبیاء کرام جو ہے نا ایسی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں جن سے عوام نفرت کرتی ہے اور حقارت سے دیکھتی ہے، تو انبیاء کرام کے پاس ایسی بیماری نہیں آتی ہے. تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری ہوئی تھی ان میں سے یہ کوڑ اور جزام نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو ہم جب بھی یہ واقعہ بیان کریں تو اس کو شامل نہ کرے، اور جو یہ ساتھ میں ایڈ کرے تو ان کو ہم سمجھا دے کہ یہ اللہ پاک کے نبی ہے، ان کے پاس ایسی بیماری نہیں آتی جن سے عوام نفرت کرے یا حقارت سے دیکھے. ہاں، اللہ پاک نے ان کو جو ہے بیماری میں مبتلا فرمایا تھا، آزمائش تھی. وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر آبلے آ گئے تھے، یعنی وہ جو آبلے جانتے نا کہ پھوڑی پھنسی، اس کتاب میں لکھا ہے یہ آ گئے تھے. تو بعد میں یہ اس سے بھی اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو شفا نصیب کر دی. اچھا پیارے بچوں، یہاں پر یہ واقعہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے یہاں پر؟ یہ واقعہ مکمل ہو جاتا ہے. اب حسان بھائی ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور ان سے جو ہے نا کچھ جانتے ہیں، پتہ کرتے کہ یہ واقعہ انہوں نے سنا ہے تو کیا سمجھا، کیا سیکھا. ٹھیک ہے، چلیے آپ بتائیے کہ اس واقعے سے آپ کو سیکھنے کیا ملا، کیا پتہ چلا. جی، آپ کے کوشچن پوچھنے سے پہلے سب کے ہاتھ میں دیکھ رہا تھا، ایسے ہینڈ ریز کر دیا. ہاں، لگتا ہے انہوں نے بڑی توجہ سے سنا اور دلچسپی سے انہوں نے سنا اور لگ رہا ہے ان کو یاد ہو گیا ہے، لگتا ہے. جی شاہد. ہاں، چلیے چیک کرتے ہیں انہیں. حسان بھائی سب سے پہلے مدنی منع سے سوال لیتے ہیں اپنے ذیشان بھائی. ذیشان نام ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ. جی بتائیے. ہمیں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے. ذیشان بھائی مائک میں کہیے. مائک میں کہیے. ہمیں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے. جی ہاں، مدنی منع نے اچھا جواب دے دیا کہ ہمیں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں اور آپ نے صبر فرمایا ہے نا، تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. جی جنید بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. ہمیں ہر حال میں جی، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا بات ہے حسان بھائی، ماشاءاللہ انہوں تو اچھا یاد ہے، اچھا جواب بھی دے رہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. جی اور کوئی
आरिस भाई से ले लेते हैं। जी आरिस भाई। हमें हर वक्त अल्लाह पाक पर यकीन रखना चाहिए, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी बीमारी आए। माइक में बोलिए आरिस भाई, ये जवाब को वापस, माइक लगा है आपके पास, वापस से दोहराइए, लाउडली कहिए। अच्छा लगा नहीं है, ठीक है। हमें अल्लाह पाक पर यकीन रखना चाहिए, कोई भी बीमारी आए, कोई भी मुसीबत आए तो। क्या बात है हसन भाई, ये बता रहे हैं कोई भी मुसीबत आए, बीमारी आए तो हमें अल्लाह पाक पर यकीन रखना चाहिए कि ये बीमारी आज है और कल दूर हो जाएगी, हर परेशानी के बाद आसानी है। क्या बात है जी नुमान भाई। हमें कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, माशा अल्लाह। इन्होंने इससे सीखा कि आप अलैहिस्सलाम की जो अहलिया मोहतरमा थी, ज़ौजा थी, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम का साथ नहीं छोड़ा। तो इससे सीखने मिला कि हमें भी कभी किसी का साथ मुसीबत में, दुश्वारी में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही है नुमान भाई, क्या बात है जी। हुसैन भाई आप क्या बताना चाह रहे हैं? हमें हर दिन सब्र करना चाहिए। हाँ, हर दिन सब्र करना चाहिए। क्या पता कौन सा दिन ऐसा हो जिसमें हम पर मुसीबत आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो हमें सब्र करना चाहिए। माशाअल्लाह। मुनीर भाई बताएंगे जी। मुनीर भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं, माइक दे दीजिए मुनीर भाई को, क्या बता रहे हैं ये? अल्लाह के नेक बंदे कभी कोई उस बीमारी में मुब्तला नहीं होते जिसमें अब हमको तकलीफ। हाँ मुनीर भाई, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंबिया किराम को कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है जिससे अवाम नफरत करे, यही है? जी हाँ, क्या बात है जी। नुमान भाई फिर कुछ बताना चाह रहे हैं? और सब्र का फल हमेशा मीठा भी होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सारे मिल के एक बार सुभान अल्लाह। हाँ, इससे इनकी हौसला अफजाई भी होगी। और अगर आप सुभान अल्लाह कह रहे ना, इसका सवाब हम किनको दे देंगे? जो जवाब दुरुस्त देंगे, ठीक है? तो इसका सवाब अभी हम दे देते हैं नुमान भाई को, नुमान भाई को कर देते इसका सवाब। माशा अल्लाह। तो इन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए? सब्र का फल मीठा होता है और सब्र करना चाहिए। और कोई? ठीक है, तो माशा अल्लाह आप लोग ने अच्छा जवाब दिया, दुरुस्त जवाब दिया, सही जवाब दिया। नाजरीन, इसका जो खुलासा है यही है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र फरमाया, तो हमें भी जो है सब्र करना चाहिए, हर हाल में सब्र करना चाहिए। अल्लाह पाक की इसके पीछे हिकमतें होती है। और याद रखें प्यारे बच्चों, जब भी कोई मोमिन मुसलमान तकलीफ में मुबतला होता है, यहाँ तक कि उसको एक कांटा भी चुभता है ना, उस पर अज्र मिलता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो हमें सब्र का फल, सब्र करना चाहिए और उस पर मीठा फल हासिल करना चाहिए। अच्छा, अब ये बताएं, आप पर कभी कोई ऐसी तकलीफ आई है जिस पर आपने सब्र किया हो? है कोई? आप में से बताएं ताकि हम यहाँ सुने। जी दिशान भाई। मैं एक बार स्कूल में लॉन्ग एब्सेंट था तो बहुत ज्यादा वर्क था। आप बीमार हो गए थे? हाँ। अच्छा, ये बता रहे हैं दिशान भाई कि स्कूल पढ़ते, कहाँ स्कूल पढ़ते हैं आप? दारुल मदीना इंग्लिश। क्या बात है, दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल में दिशान भाई पढ़ते हैं। और ये एक मरतबा लॉन्ग टाइम के लिए जो ना बीमार पड़ गए थे, मगर इन्होंने सब्र किया था। जी हाँ प्यारे बच्चों, कभी कोई तकलीफ पहुंच जाए और मुसीबत में आप मुब्तला हो जाए तो आपको सब्र करना है। चूंकि हम ये वाकया हमने सुना है, इससे हमको सीखने मिला है। अच्छा, ये भी याद रखें कि छोटी छोटी जो तकलीफ होती ना, ये हमें इस पर तवज्जो नहीं करना है। अब जैसे आप लोग स्कूल पढ़ते हैं, अब स्कूल में आप इस वजह से भी नहीं जाते हसन भाई, ये कि भाई सर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो गया, मामूली सी तकलीफ होती है, या कभी ऐसा होता है कि हाथ में दर्द हो गया या कंप्लीट नहीं किया। हाँ, इसके पीछे ये राज हो सकता है कि भाई होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ मगर जो है सर में दर्द बता दिए। ये तो गलत हो जाएगा ना हसन भाई, झूठ भी हो जाएगा। तो याद रखे कि अगर किसी ने ये कहा कि मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, और अगर उसको ये तकलीफ नहीं है तो किताबों में लिखा है फिर वो उस तकलीफ में मुब्तला हो सकता है। अल्लाह अकबर। तो हमें सच बोलना है, और अगर मुसीबत आ गई, तकलीफ आ गई और छोटी मोटी परेशानी आ गई तो हमें सब्र करना है और स्कूल जाना है। ठीक है, स्कूल का नागा नहीं करना है और अब्सेंट नहीं रहना है। और अगर किसी पर मुसीबत आ गई, किसी को तकलीफ हो गई, तो क्या करना है? फिर उसका साथ देना है और उसकी हेल्प करना है, उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं करना है अब वो तकलीफ में मुब्तला हो गया तो अब लाओ उससे जो है हंसी मजाक करे, उसका साथ देने के बदले कम मजाक बनाए। अब ये भी दौर चला है हसन भाई कि अब कोई तकलीफ में मुब्तला होता है ना तो अब सेल्फी ली जाती है। यस, ना इसकी वीडियो बनानी, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं।
تو یہ اچھی بات ہے حسان بھائی؟ نہیں شہابالدین بھائی، یہ کیسے اچھی بات ہوگی؟ یہ اچھی بات نہیں ہے پیارے بچوں. اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو وہاں پر ہم نے اس کی ویڈیو نہیں بنانی ہے، بلکہ موبائل جیب میں رکھنا ہے اور جا کر اس کی ہیلپ کرنا ہے، مدد کرنا ہے. اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو تکلیف نہ پہنچائے، جا کے کچھ اس کا حال پوچھ لیں، اس سے ہو سکتا ہے اس کا غم ہلکا ہو جائے. تو آج کے واقعے سے ناظرین ہمیں سیکھنے ملا کہ کبھی بھی ہم پر کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی میں ہم مبتلا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ہمیں صبر کرنا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. اللہ پاک کا شکر بجا لانا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اس کا اجر بھی ملتا ہے، صبر کرنے پر اجر ملتا ہے. تو آپ صبر کریں اور اجر پائیں. ناظرین اب یہاں پر ہمارا پہلا سیگمنٹ اسٹوری ٹائم مکمل ہوتا ہے اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے جی ہاں، جس کا نام ہے آئیں دعا یاد کریں. ناظرین اس میں مختلف دعائیں لاتے ہیں. آج بھی ایک دعا ہے جو ہمارے حسان بھائی سکھائیں گے، یاد کرائیں گے. حسان بھائی آج آپ کون سی دعا لائے ہیں؟ جی شہابالدین بھائی، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے مریض کہا جاتا ہے، اور جب مریض کی ہم عیادت کرنے جاتے ہیں اس وقت کی دعا آج ہم بچوں کو یاد کرانے کیا والے ہیں. بات ہے جی، پھر شروع کیجئے. جی شہابالدین بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا بأس طہور انشاء اللہ. جی آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ دعا آ گئی ہے. ہم پڑھتے ہیں، 3 بار پڑھیں گے، پھر آپ سے بھی پوچھا جائے گا. لا بأس طہور انشاء اللہ. ابھی کس کس کو یاد ہو گیا؟ چلیے ایک اور بار پڑھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑا کچا ہوگا. لا بأس طہور انشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی اب کون سنانا چاہے گا؟ سب سے پہلے عبد القادر بھائی نے ہینڈ ریس کیا ہے. جی عبد القادر بھائی. لا بأس طهور إن شاء الله. جی اب کوئی اسکرین پہ نہیں دیکھے گا. جی ٹیم بی سے پوچھ لیتے. جی حسنین آپ کا نام کیا؟ آپ کا نام کیا پہلے بتائیے. حسین خان. جی آپ سنائیے. لا بأس طهور إن شاء الله. ماشاء اللہ. حسنین بھائی سے سن لیتے ہیں. لا بأس طہور ان شاء اللہ. سبحان اللہ. حسان بھائی یہ ثواب جو ہے حسنین بھائی کو دے دیتے جی ہیں. ماشاء اللہ. ابھی ماجد بھائی سے سن لیتے ہیں. لا بأس طهور إن شاء الله. نعمان بھائی آپ بھی سنا دیجیے. لا بأس طهور إن شاء الله. ذیشان بھائی آپ بھی سنا دیجیے. کیا بات ہے. لا بأس طهور إن شاء الله. سبحان اللہ. منیر بھائی. لا بأس طهور إن شاء الله. سبحان جشن بھائی. اللہ. لا بأس طهور إن شاء الله. سبحان اللہ. جنید بھائی آپ بھی سنا دیجیے. لا بأس طہور ان شاء سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ بھی سنا دیجیے. لا بأس مائک میں واپس سے. لا بأس طهور إن شاء الله. سبحان اللہ. جی عارض بھائی. لا بأس طهور إن شاء الله. سبحان اللہ. جی شاہ. حسان بھائی سین کے بعد الف بھی ہے، جی سین کے بعد الف نہیں ہے، نہیں ہے. تو اسے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ واپس سے اگر پڑھا دیتے ہیں. لا بأس لا بأس طہور طهور انشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی ہاں، ہمیں سین کو کھینچنا نہیں ہے، سین کے بعد الف نہیں ہے، تو لا بأس جلدی پڑھیں گے. دیکھا گیا لا شہاب الدین بأس. بھائی کئی بچے سین کو بھی کھینچ رہے تھے ہاں، اور طہور بھی پڑھ رہے تھے. طہور. طہور. ماشاء جی. اللہ. اس کا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو ان کو اجازت ہے حسان بھائی کہ یہ مریض کے پاس جائے اور عیادت کرے، مزاج پرسی کرے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اجازت ہے ان کو؟ جی شہاب الدین بھائی کیوں اجازت. تو یہ کن کے پاس جا سکتے ہیں؟ جو بیمار ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں. اپنی فیملی میں اگر کوئی بیمار ہو گیا
یا اگر ان کے چھوٹا بھائی بیمار ہو گیا یا کوئی ہاں بھی بیمار ہو گیا تو ان کے جب ان کی عیادت کرے تب یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ کیا بات، یعنی گھر میں ہے ہاسپٹل میں ہے تو یہ جائے. ضروری تھوڑی نہ کہ جو بیمار ہوتا ہے وہ ہاسپٹل میں ہی ہوتا ہے, کیا گھر میں بھی بات، تو بیمار ہوتے یہ ہیں, بھی بات صحیح ہے. دادا بھی کبھی کبھار بیمار ہو جاتے ہیں. اور یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی گھر میں ہی بیمار ہے تو کیا ہو گیا، چلو ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، پوچھنے والے ان کے موجود ہے. جی ہمیں بھی آگے بڑھ جانا چاہیے. جی. کیا بات ہے. ناظرین دعا بھی بچوں نے یاد کر لی، اور جو بچے ہمیں FGN چینل کے ذریعے دیکھ رہے سن رہے ہیں تو یہ دعا آپ نے اگر یاد کر لیا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، جو بیماری میں مبتلا اگر ہو گیا ہے تو بیمار کے پاس جائے اور جہاں درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھے، مزاج پرسی کرے، سر پہ ہاتھ رکھے. یا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حسان بھائی اگر بیمار ہے تو سر پہ ہاتھ رکھے یا تو بیماری پر ہاتھ رکھ کے مزاج پرسی کرے اور یہ دعا پڑھے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح سے کریں گے انشاءاللہ عز و شہاب جل. الدین بھائی, ہم آج کی جو آپ نے کہانی سنائی تھی اور آج کی دعا, اس میں تھوڑی بہت میچ ہو رہا ہے. جی ہاں اچھی توجہ آپ نے دلائی, کچھ قریب قریب ہے جی اور مل رہا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام آپ بیمار پڑ گئے جی. تھے ہے نا, اور آپ کی جو اہلیہ محترمہ زوجہ تھی وہ آپ کی بھی مزاج پرسی اور آپ کی خدمت کیا کرتی تھی. جی. آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ آج کا واقعہ بھی اسی طرح سے ہے اور دعا بھی ہم اسی سے مطلب ملتی جلتی یاد بھی کر لیے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف, مگر ٹھہریے رکیے, پہلے ہم جو ہے پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں. بچوں نے ہمیں کیا بھیجا ہے, کیا ہمیں سنانا چاہتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں ان کی طرف اور دیکھتے ہی ہمیں کیا سنانا چاہ رہے. جی ویڈیو چلائی جائے. آج میں آپ کو سونے کی دعا پڑھاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بسمک موتوائے. فرمانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. صدق اللہ خیرا. ماشاءاللہ. ناظرین ایک بچے نے سونے سے پہلے کی دعا سنائی اور ایک مدنی منی نے بڑی ہی پیاری حدیث پاک سنائی. تو ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے تھرڈ سیگمنٹ کا نام, جس کا نام ہے جنت کی زبان عربی زبان. حسان بھائی تھوڑا ٹھہریے رکیے, اور ہم اپنے ناظرین سے جو سوال کیے ایک مرتبہ دہرا دیتے تاکہ ناظرین بھول نہ جائے, یا جو نیو جوائن کیے ان کو بھی یاد آ جائے. ٹھیک ہے, تو ناظرین سوال تھا تمام فرشتوں کے سردار کون ہے. اس کا جواب آپ ہمیں آڈیو کی صورت میں شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وقت مناسب پر چلائیں گے. جی شہاب الدین بھائی اب بڑھ سکتے ہیں. جی بالکل بڑھ سکتے ہیں. چلیے ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جنت کی زبان عربی زبان. چلیے شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں آج آپ کے لیے کیا لائے ہیں, آپ کیا یاد کریں گے. 4 چیز ہے اور آپ کو اسکرین پر دکھائی جائے گی, آپ اسکرین پر دیکھیے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ جب آپ دیکھیں گے نظروں سے دیکھیں گے, یاد کریں گے, کانوں میں آواز جائے گی تو وہ چیز دل میں اتر جائے گی. دیکھیے کیا کیا لائے بھائی آپ کے لیے. بھائی یہاں پر جو ہے نا چیتا بھی ہے, شیر بھی ہے, گھوڑا بھی ہے, مچھلی بھی ہے. شیر کس نے دیکھا ہے؟ دیکھیے ویڈیو کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے حقیقت کی, ریئل. ہاں ریئل میں کون کون دیکھا ریئل میں؟ اور دیشان بھائی بھی دیکھے, عبد القادر بھائی بھی دیکھے. ان سے پوچھ رہے تھے کہاں دیکھے, آپ نے شیر کہاں دیکھے؟ مائک میں کہیے. سفاری پارک میں. سفاری پارک. اچھا بھائی قریب تو نہیں گئے نا آپ؟ قریب تو نہیں گئے, قریب تھے. قریب تھے. بیچ میں کوئی چیز حائل ہوئے گی. نہیں جیپ کے قریب آ گیا تھا شیر. ہو اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے. آپ تو محفوظ ہے, ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت. اچھا گھوڑے پہ کون کون بیٹھا ہے؟ سبھی بیٹھے, بچپنے میں بھی سب بیٹھے. جی. اور چیتا کو کس نے دیکھا ہے؟ عبد القادر بھائی, عارض بھائی. ٹھیک ہے, بڑے ڈینجر ہوتے ہیں, ان سے دور رہنا ہے. ہاں رسک نہیں لینا ہے, قریب نہیں جانا ہے کہ چلے ہمت کر کے ہم جاتے ہیں دیکھتے کیا کرے گا, ایسا نہیں کرنا ہے. میں بڑا طاقتور ہوں. ہاں یہ نہیں آزما رہا ہے, یہ سوچیں گے میں میرے کاجو دادا بادام. بھی میرے کو شیر کہتے ہیں, میں تو بہت طاقتور ہوں ایسا بول کے. ہاں وہ شیر کی جو مثال دیتے ہیں اس کا جی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیر کے اندر جو صفت ہوتی ہے بہادری کی, تو بہادری طاقت کی جو چیز ہے وہ ہوتی ہے. جی. ایسا نہیں کہ بھائی وہ بھائی زید جو نا شیر ہے, تو ایسا نہیں کہ وہ شیر جو چیرتا پھاڑتا ہے تو وہ بھی چیرتا پھاڑتا ہے. ہاں ایسا نہیں کرے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے آپ لوگ. تو آئیے چلتے اب یاد کرتے ہیں. سب سے پہلا چیتا. چیتے کو عربی میں کہتے ہیں نمیرن. میم کو کھینچے گی نہیں, میم کے نیچے زیر جلدی پڑیں گے. نمیرن نمیرن. ہاں آپ کا لہجہ بھی عربی والا ہو نا. نمیرن نمیر یعنی چیتا. نمیرن
नमीरुन यानी चीता। यानी चीता, क्या अरबी है? नमीरुन चीते की अरबी? नमीरुन चीते की अरबी? नमीरुन नमीरुन की उर्दू? चीता, उर्दू में क्या कहेंगे? चीता, उर्दू में चीता, होश में, ठीक है, जोश में मगर होश में, ठीक है। शाहबुद्दीन भाई आज आपने उर्दू और अरबी का तो बता दिया, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बच्चे से पूछते, जी। बच्चों बताए, क्योंकि दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल में पढ़ते कुछ बच्चे, तो ये बताएं जी। चलिए बताइए। नुमान भाई आप बताएं। लेपर्ड, लेपर्ड, हाँ लेपर्ड, ठीक इंग्लिश है। में भी चीता कह सकते हैं वैसे, अच्छा इंग्लिश चीता ही में, कहते हैं इंग्लिश में भी। ओके चलिए। अरबी में क्या कहेंगे? नमीरुन उर्दू में? चीता, इंग्लिश में? लेपर्ड, इंग्लिश में? लेपर्ड, हाँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते तो ज्यादा समझ आएगी इसको। अच्छी तवज्जो आपने दिलाई। आगे बढ़ते हैं। असदुन, असदुन, वक्फ भी कर सकते हैं। असद, असद, असदुन, असदुन, असद, असद, दोनों तरह से हम याद करते हैं। असदुन, असदुन, असद, असद, यानी शेर। यानी मैं शेर, शेर का नाम सुनते ही एकदम डर लगने लग जाता है। हाँ, यानी शेर। यानी शेर, असदुन, असदुन, यानी शेर। यानी शेर, इंग्लिश में लायन, लायन। असदुन, असदुन, यानी शेर। यानी शेर, उर्दू में शेर। अरबी में? असदुन, इंग्लिश में? लायन, लायन। अरबी में? असदुन, चूंकि हम अरबी सीख रहे हैं तो अरबी में बताइए। असदुन, असद। वक्फ करेंगे, ठहरेंगे तो क्या पढ़ेंगे? असद, असद। चीते की अरबी? नमीरुन, नमीरुन। रुकेंगे तो क्या पढ़ेंगे? नमन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। फरसुन, फरसुन, फरस फरस, यानी घोड़ा। यानी घोड़ा, देखिए घोड़ा भी बाज़ औक़ात जो है ना, जैसे पिछली बार हमने सीखा कुत्ते की अरबी, तो कुत्ते लफ्ज के जरिए भी हम किसी को चिढ़ाते हैं, घोड़े की भी जरिए कोई चिढ़ाते। बड़ा होता है हाइट में हाइटेड होता तो है उसे तो घोड़ा चिढ़ाया जाता है, नहीं, अमूमन चिढ़ाना देखा नहीं गया है ना। तो हमें हसन भाई चिढ़ाना नहीं चाहिए बच्चों जी। को। घोड़ा बोलकर उसकी दिल आज़री होगी, दिल टूटेगा, तकलीफ होगी। तो जो अच्छा नाम है ना वो नाम लेकर चिढ़ाए, जो उसकी अच्छी सिफत है, ठीक है। शाहबुद्दीन भाई बच्चे अरबी सीख रहे हैं, अच्छा कोई इनमें से घोड़े की कोई खासियत बता सकता है, स्पेशलिटी? जी जी आप बताइए, घोड़ा बहुत तेज माइक में कहिए। घोड़ा बहुत तेज भागता है। घोड़ा ये बहुत बात तेज है, भागता सही है। बात है। हाँ वेरी गुड। चलिए फरसुन, फरसुन, घोड़ा। घोड़ा, घोड़े की अरबी? फरसुन, रुकेंगे तो क्या पढ़ेंगे? फरस, वेरी गुड। आगे पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। समकुन, 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 मछली। मछली, समक, समक, मछली। मछली, क्या अरबी है? समक, उर्दू? मछली, इंग्लिश? फिश, फिश। अरबी? समक, रुकेंगे तो क्या पढ़ेंगे? समक, इंग्लिश? फिश, अब आप बिल्कुल होश में रहना। अब मैं चारों चीजों में से कोई भी पूछ सकता हूँ। चीते की अरबी? नमीर, नमीरुन। वेरी गुड। और शेर की अरबी? असद, असदुन। और घोड़े की अरबी? फरस, शाबाश। और मछली की अरबी? समकुन, क्या बात है हसन भाई, माशा अल्लाह, इनको तो सब याद हो गया। लग रहा है ये इस जानवर में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि जी। जिसको जिसमें दिलचस्पी होती है वो जल्दी माइंड में बैठ जाती है। चले ठीक है, दिलचस्पी जरूर रखे मगर दूर से। घोड़ा भी शरीफ नहीं है, ठीक है, घोड़ा भी लात मार देता है, मगर ऐसी लात मारता है तो फिर वो जो है ना फिर उठ नहीं पाएंगे। हाँ, फिर वो ऐसा ना कि हॉस्पिटलाइज हो जाए। तो हाँ, मछली आप जो है छोटी मछली है, नहीं भाई इसका भी हम मशवरा नहीं देते। मछली को भी danger बच्चे होती के है। बाजों का देखा जाता है मुहर्रम में परेशान करते हैं, हम्म। मछली को हाथ में लेते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए ना नहीं करना शाहबुद्दीन? चाहिए, क्योंकि अगर छोटी मछली है उसको अगर हाथ में लिए कुछ उससे खेले तो मर सकती है, क्योंकि जी। छोटी है। और बड़ी मछली अगर हाथ में लिए तो पहली बात तो ले नहीं पाएंगे, फिर क्या है हाथ जख्मी हो सकता है, ठीक है। मतलब अब ये बात समझ में आए कि चारों आइटम जो है ये डेंजर है, हमें अब से शाहबुद्दीन भाई जो बच्चे अरबी में शेर बोलना सीख गए वो कहेंगे मेरा दोस्त तो असद है। हाँ सर, हाँ यूं कह सकते हैं आप। जब अरबी आपने सीख लिया है तो अरबी का यूज करें, अरबी इस्तेमाल करें आप। हसन भाई, असद को देखकर ना मुझे एक चीज याद आई जी कि बच्चों से सवाल करते एक कि आप बताएं कि जंगल का बादशाह कौन है? असद है। शाबाश, यानी शेर है। मगर ये बताएं कि शेर जो है उसकी हाइट क्या बोलते हैं, जिराफ से बड़ी है, कम है? कम है कम है। अच्छा ये बताएं शेर तेज दौड़ता है या घोड़ा? घोड़ा इसके अलावा भी और भी जानवर हैं जो शेर से तेज दौड़ते होंगे, ठीक है। अच्छा ये बताएं क्या बोलते हैं, शेर जो है ज्यादा तंदुरुस्त है, मोटा है, या हाथी? हाथी है। यानी शेर से ज्यादा सिफत वाले शेर जानवर, ज्यादा क्वालिटीज। हाँ इससे ज्यादा क्वालिटीज और भी जानवरों में ना। यस मगर यही जंगल का बादशाह क्यों है?
क्योंकि इसमें सब की तरह की पावर है। देखते जवाब कौन सही देता है। मैं बताऊं शाहबुद्दीन भाई? हसन भाई पहले जाने दीजिए ना, क्या जी। बोलते हैं, बच्चों की तरफ, बच्चों से भी ले लेते फिर आपकी तरफ आते हैं। जी, कौन बताएंगे आखिर शेर ऐसा क्यों कहता है कि मैं ही बादशाह, इसके अंदर वो सिफत कैसी आई कि बादशाह जंगल का यही है और कोई नहीं हो सकता, हालांकि क्वालिटीज और में भी इससे ज्यादा है। जी अब्दुल कादिर भाई। वो बहुत खतरनाक लगता है। खतरनाक लगता है ये वो क्वालिटी तो, नहीं है। ये तो क्या बोलते हैं, खतरनाक तो टाइगर भी लगता है, वो हाँ, जंगल टाइगर का भी। बादशाह क्यों नहीं है? जी माजिद भाई। वो बहुत ताकतवर है। वो भी, ये भी मेन रीजन नहीं है, हम्म। ताकतवर तो है वो। और भी जानवर ताकतवर होते हैं, चीता भी है। टाइगर कितना ताकतवर होता है? ये जुनेद भाई को जवाब दे रहे हैं। जी जुनेद क्योंकि भाई। वो ज्यादा अक्लमंद होता है। अक्लमंद होता है। ये भी प्रॉपर रीजन हसन भाई, है। मगर यहाँ एक चीज बता दूं, जानवरों के पास अकल नहीं होती है, ठीक है? जी। हाँ देखिए, इंसानों के पास अकल होती है, और क्या बोलते अकल हैं, तो सिर्फ नफ्स। इंसानों के पास होती है। हाँ, जानवरों के पास अकल नहीं होती है। जी चलिए नुमान से पूछ रहे, नुमान भाई। क्योंकि वो सारे जानवरों को खा जाता है। मैं बताऊं शाहबुद्दीन भाई? चलिए हसन भाई की तरफ बढ़ते हैं। जी, या आप जितने भी जानवर देख रहे हैं, जैसे चीता ले लेते हैं, घोड़ा ले लेते हैं, हम्म, और मछली की तरह पानी में तो नहीं रहता, पर पानी में तैर सकता है। हाँ, घोड़े की तरह तेज भी भाग सकता है, और चीता की तरह तेज भी भाग सकता है, और चीता की तरह शिकार भी कर सकता है। यानी जंगल में जितने जानवर है, उन सब की क्वालिटी का एक मिक्सचर जो है वो शेर के अंदर है। जिराफ। जिराफ जिराफ बड़ा हाइटेड होता है, वो तो नहीं है मगर। जी, वो एक क्वालिटी नहीं है, पर कुछ कुछ जवाब हसन भाई का करीब सही है, मगर मैं एक चीज बता रहा था हसन भाई। जी देखिए, शेर के अंदर एक सिफत जो है ना, वो ये है कि वो अपने आप को मानते ही कि मैं जंगल का बादशाह हूं तो हूं, बस ये इसके अंदर चीज है कि मैं बादशाह हूं तो मैं बादशाह हूं, मैं राजा हूं जंगल का तो मैं राजा हूं, और कोई नहीं हो सकता। ये इसके माइंड, उसका माइंड सेट है शेर का, ये इसके अंदर चीज है ना, इसलिए वो जंगल का बादशाह है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर भी ये होना चाहिए कि मैं जो है ना हाफिज कुरान बन सकता हूँ तो बन सकता हूँ, तो आप बन जाएंगे। समझ में आ रही बात? शाहबुद्दीन मैं भाई, आलिम बन सकता हूँ तो बन सकता हूँ। शाहबुद्दीन भाई, शेर थोड़ी ना ये सोचता होगा कि मैं बन सकता हूँ राजा। हाँ, शेर ये सोच चुका है, सोच चुका है। हाँ, और ये इसके अंदर है भी, तो इसलिए वो जो है ना जंगल का बादशाह और सब पे अटैक करता है। जी। तो बच्चे भी अगर हसन भाई ये माइंड सेट कर लेना कि ये चीज मुश्किल नहीं है, आसान है, और ये हो सकती है, इट इज पॉसिबल, मैं एग्जाम में पास हो सकता हूँ। हो सकते हैं, फिर वो तो वैसी फिर वो मेहनत ऐसा ना करेंगे। हो कि एग्जाम से पहले बोल दिया मैं एग्जाम में पास हो गया। हाँ, वो ये भी चल जाएगा। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि जब आप कोई चीज़ हासिल करने जाए ना, तो आपका ये माइंड सेट हो कि ये जो मैं हासिल करने जा रहा हूँ मैं हासिल कर चुका, तो इसका फ़ायदा ये होगा प्यारे बच्चों कि अब आपको चीज़ नई नहीं लगेगी, फिर दुश्वारी भी नहीं आएगी, डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि आपका माइंड सेट होगा ना मुझे हासिल हो चुका। अब आप बैठेंगे इसको हासिल करने तो आसान लगेगा। तो ये भी कर सकते हैं हसन भाई। तो ठीक है, तो आप जो भी चीज़ हासिल कर रहे हैं तो उसके लिए आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए? इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, क्या होना चाहिए? इट इज पॉसिबल। हाँ। इम्पॉसिबल आल्सो सेज आई एम पॉसिबल। जी हाँ, ये जो पॉसिबल भी ना वो कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ, हाँ मुमकिन है। सल्लु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हम बच्चों की ऑडियो की तरफ, जो आपसे सवाल किया गया था। सवाल था तमाम फरिश्तों के सरदार कौन है? तो हम नाज़रीन से भी जवाब ले लेते हैं, और यहाँ पर जो हाज़रीन है इनसे भी जवाब लेंगे, मगर पहले नाज़रीन से लेते। तो सवाल एक मरतबा फिर दोहरा लेते हम सब मिलके। हज़रत तमाम फरिश्तों के सरदार कौन है? जी हाँ नाज़रीन, तो हम बढ़ते हैं आपके जवाब की तरफ। आइए और सुनते हैं प्यारे प्यारे बच्चों ने क्या जवाब दिया है। प्यारा प्यारा उनका जवाब होगा, सही जवाब होगा, हौसला अफजाई की जाएगी, कुछ मिस्टेक होगी तो बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी जवाब चलाया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन है। आपके सवाल का जवाब है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद अंजला अंसारी है। आज के सवाल का जवाब है तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عارف خان ہے. میں دارالمدینہ انگلش اسکول میں پڑھتا ہوں. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. جزاک اللہ خیرہ. تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد منیر رضا ہے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. جزاک اللہ خیر. آمین یا رب العالمین. ماشاء اللہ، بارک اللہ. ناظرین بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ویڈیوز بھی بھیجی، آڈیوز بھی بھیجی، اور یہاں پر بچوں کو سیکھنے ملا. ماشاء اللہ، اسی طرح سے آپ بھیجتے رہیے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم پروگرام میں سلسلے میں شامل کرتے رہیں گے. تو پیارے بچوں، سوال تھا تمام فرشتوں کے سردار کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی ہاں، جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہے. اور یہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سید المعصومین، جو تمام انبیاء کرام کے سردار ہے، اللہ پاک کے بعد جن کا مرتبہ مخلوق میں سب سے بڑا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت محمد صلی اللہ ہاں، علیہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوا کرتے تھے، اللہ پاک کا پیغام لایا کرتے تھے. کیا بات ہے، جواب آپ سب کا درست ہے. تو ہمارے ٹوٹل کتنے سیگمنٹ ہو گئے؟ 3. یہ کہہ رہے 4، آپ کہہ رہے 3. صحیح کون ہے؟ حسان بھائی بتا دیں گے. حسان بھائی. شہاب الدین بھائی، ہمارے تو 3 سیگمنٹ ہوئے. جنت کی زبان، عربک زبان ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے. چوتھا باقی رہ گیا. جی. مگر ٹھہریے، رکیے، ہم جو ہے آج بھی حسان بھائی سے کچھ باتیں کریں گے. وہ باتیں کیا ہوگی؟ مکے اور مدینے کی. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ شعر یاد ہے کسی کو طرز میں؟ اگر سنا دے تو. راتیں راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے. کیا بات ہے جینے کی. ایسا دن گزرے، ایسی راتیں گزرے جس میں مکے اور مدینے کی باتیں ہو، حضور کی باتیں ہوں، تو کیسا مبارک دن ہوگا وہ. پھر ہر دن مبارک ہوگا، ہاں، ہر راتیں مبارک ہوگی، چونکہ تذکرہ ہی ایسی ہستی کا ہو رہا ہے، ایسی جگہ کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ حسان بھائی ماشاء اللہ حج کر کے آ چکے ہیں، حاجی بن چکے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے ناظرین اپنے اس پروگرام میں، اس سلسلے میں مکے اور مدینے کی باتوں کے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی حسان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے حسان بھائی، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. پھر آپ کو ایک مرتبہ اور مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کا یہ سفر مبارک کرے، آمین. اور بار بار آپ کو حج مقبول مبرور کی سعادت نصیب کرے، آمین. اور بار بار سال میں کئی بار اللہ پاک آپ کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. حسان بھائی، آج جو آپ سے سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ جبل سور اور غار ہیرا یہ کہاں واقع ہے، کہاں موجود ہے؟ یہ مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں؟ جی، یہ دونوں پہاڑیاں، جبل، یہ مکہ شریف میں موجود ہے. کیا بات ہے. ناظرین آپ نے سن لیا پیارے ایک بچوں. اور عربک ورڈ ہمیں یہاں سیکھنے کو ملتا ہے. ماؤنٹین، پہاڑ کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ابھی حسان بھائی نے کہا جبل. کیا کہیں گے؟ جبل. ٹھیک ہے. جبل. تو جبل یعنی پہاڑ، یہ دونوں کہاں واقع ہے؟ مکہ شریف میں. اچھا حسان بھائی، غار سور پہ جب آپ چڑھ رہے تھے جی. اس وقت آپ کی کیا فیلنگ ہوگی، اور مختصر سا آپ بتائیے گا کہ وہاں پر کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جی، غار سور پہ چڑھنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ مکے کی سب سے بڑی پہاڑیوں میں اس کا نام شمار ہوتا ہے، اور اس کی ہائٹ تقریباً 2500 فٹ اپروکسیمیٹلی اتنی ہائٹ ہے. تو رات کے وقت میں ہم چڑھے تھے ٹارچ لے کر، بڑی مزہ آئی تھی. تھوڑا مشکل بھی تھا، تھوڑا رسکی بھی رہتا ہے رات کے وقت میں، کیونکہ لائٹ نہیں رہتی ہے. ہم موبائل کی لائٹ اور ٹارچ کی مدد سے چڑھ رہے تھے. تو شہاب الدین بھائی، غار سور میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں گزاری تھی.
اللہ ہجرت کے موقع کیا پر۔ بات ہے. ناظرین آپ نے سنا کہ غار ثور کتنی اونچائی اس کی حسن بھائی؟ 25. 2500 فٹ۔ ہاں 2500 25 2500 فٹ اس کی اونچائی ہے. اٹ از پاسبل. آپ چل گئے ہے نا. یس، دشواری تھی بیکاز کرتے امپاسبل آلسو سیز آئی ایم پاسبل۔ ماشاء اللہ. تو اتنی اونچائی پر حسان بھائی، وہ بھی دن کا وقت نہیں تھا، صبح کا وقت نہیں تھا، اجالا نہیں تھا، جی رات کا اندھیرا تھا. آپ چڑھتے گئے اور آخرکار چڑھی گئے. اور کیسے نہ چڑھے. اور سیڑھیاں بھی نہیں تھی شہاب الدین بھائی، جیسے پراپر ماؤنٹین کلائمبنگ کرتے ہاں ویسا ہم نے کلائمبنگ کی ہے۔ یعنی وہاں پر جو زمین تھی، پتھر تھے، اس جی پہ آپ چڑھ رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس پہاڑی پر کیسے نہیں چڑھے. اس پہاڑی پر چونکہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے. اور کن کے ساتھ؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے. اور آپ نے سنا کہ کتنی راتیں گزاری؟ 3 راتیں. ہجرت کے وقت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، اور آپ وہاں پر 3 راتیں گزاری. اچھا یہ تو ہو گیا غار ثور کے بارے میں حسان بھائی. اب غار ہرا کے بارے میں بتائیے کہ غار ہرا یہ جو ہے چلنے میں یہاں پہ بھی دشواری آئی یا آپ چڑھی گئے؟ شہاب الدین بھائی ماؤنٹین چڑھنا آسان بات نہیں. ماؤنٹین چاہے بڑا ہو، ہائٹ وائز یا چھوٹا ہو، ماؤنٹین چڑھنے میں دشواری آتی ہے. غار ہرا چڑھنے میں بھی تھوڑی پرابلم آئی، پر غار ثور سے تو آسان ہی ہے. اوکے. اچھا یہاں کیا واقعہ پیش آیا؟ جی یہاں پر قرآن پاک کی پہلی سورے کی چند آیتیں نازل ہوئی تھی. وہ سورہ کون سی ہے؟ سورہ جی آپ میں سے کوئی بتائیے، آپ بتا رہے تھے. جی جی بتائیے حسن. سورہ علق. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، جسے اقرا بھی کہتے ہیں. اقرا. ہاں، بعض لوگ اقرا کہتے ہیں مگر اس کا نام ہے سورہ علق. کیا Yes. بات ہے. ماشاء اللہ. ناظرین آپ نے آج کچھ سنا مکہ شریف کی بات کہ غار ثور، غار ثور میں کیا واقعہ ہوا اور غار ہرا میں کیا واقعہ پیش آیا. ہم اس کو مختصر سا لے کے چلیں گے. واقعہ تو بڑا طویل ہے، پر ہمارے پروگرام کا کیونکہ ٹائم کم ہے تو ہم اس میں سنا نہیں پائیں گے. جی جی جی. تو ہم جو ہے کچھ شامل کریں گے. اگر اس کو تفصیل سے آپ جاننا چاہتے تو اس کی تفصیل کتابوں میں درج ہے، لکھی ہوئی ہے، تو وہاں جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک حسان بھائی کا حج قبول فرمائے، اور حسان بھائی سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے کہ ہم بھی وہاں پر پہنچ جائیں. ناظرین تو 3 سیگمنٹس ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور مکہ مدینے کی باتیں بھی ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اس طرح سے ہم اس کو شامل کرتے رہیں گے اپنے پروگرام میں. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے چوتھے لاسٹ فائنل سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے وقت کم ہے. وقت کم میں آج کیا کرایا جائے گا؟ حسان بھائی سے ہی پوچھتے ہیں. حسان بھائی یہ ایکٹیویٹی کراتے ہیں. حسان بھائی وقت کم ہے سیگمنٹ میں کون سی ایکٹیویٹی لائے آج؟ شہاب الدین بھائی جو لاسٹ ویک ہم نے ایکٹیویٹی کی تھی، بچوں کو ایک کوشچن دیا جاتا ہے، اس میں ٹرن بائی ٹرن بتایا جائے گا، آنسر یہ بتائے گا. جو رک گیا یا جواب نہیں دے پایا وہ یہ پروگرام کے 4th سیگمنٹ وقت کم ہے کا ونر نہیں بن پائے گا. اللہ اکبر. حسان بھائی اور واقعی جیتنے وقت کم ہے. جی وقت بھی کم ہے پروگرام کم کا، ہے. اس لیے جلدی جلدی شروع کرتے ہیں. اور شاید اسی لیے اس کو آخری میں رکھا جاتا ہے تاکہ وقت کم ہے اور کم ایکٹیویٹی جو ہے ہو جائے جلدی. کم وقت میں وقت کم ہے. چلے پھر شروع کرتے ہیں. شہاب الدین بھائی جیتنے والے کو گفٹ بھی دیا جائے گا. ہاں انشاءاللہ نوازا جائے گا گفٹ سے ان کو. جی تو شروع کرتے ہیں. ٹیم اے سے پہلے کوشچن بتا دیتا ہوں. آپ نے بتانا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام. جی ٹیم اے سے شروع کرتے ہیں. ڈسکس بھی کر سکتے ہیں آپ. اچھا ان کے پاس ٹائم کتنا رہے گا؟ 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ؟ کچھ یاد نہیں آ رہا تو 2 سیکنڈ. 2 سیکنڈ. چلیے آپ اپنا کوئی ڈیسائیڈ کر لیجئے جو مائک پہ کہے گا. آپ بھی ڈیسائیڈ کر لیجئے. چلیے. ماجد بھائی کہے گے. آپ کی ٹیم میں سے کون کہے گا؟ حسنین بھائی. اوکے. یا ایسا جی. کرتے ہیں نا حسن کیا بولتے ہیں حسن بھائی، سب کو موقع دے رہے تھے، سب بولے جن کو آ گیا تاکہ سب کو موقع ملے. کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے شہاب الدین بھائی جیسے آپ کہے. اسٹارٹ. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. کیا انہوں نے حضرت ابو تو بکر نبیوں کے سردار کا نام بتا دیا. وہاں سے شروع کر دی. سبحان اللہ. بہت عمدہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انبیاء کرام نہیں ہے. کاؤنٹر. 3 عبد الرحمن بن عوف. 3 4 4 5. عیسیٰ علیہ السلام. جی مگر حسان بھائی یہاں ٹھہر کے وضاحت کر دی جائے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں نبی نہیں ہے، صحابی ہے. ٹھیک ہے. چلیے. جی حضرت ایوب علیہ السلام. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی حضرت جی جلدی. حضرت زکریا علیہ السلام. جی
حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا بات ہے, جی. کیا بات ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام. کیا حضرت بات نوح ہے, علیہ السلام. کیا جی. بات ہے. دیکھیے ریپیٹ بھی جی. نہیں ہونا چاہیے. 5 4 3 2 2 ہاں ٹھیک ہے. جی. یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام. جی. حضرت یوسف علیہ السلام. جی. داؤد علیہ السلام. جی. حضرت یعقوب علیہ کیا بات ہے بھائی. جی. اسحاق علیہ السلام. السلام. اسحاق علیہ السلام. سبحان اللہ. جی. حضرت اسرائیل علیہ السلام. جی. اسرائیل. جی. اسرافیل. اسرافیل. نہیں نہیں حسان جی بھائی انہوں نے تو فرشتوں کے نام کیے. یہ دونوں فرشتوں کے نام بتائے. جی. اسرائیل اور اسرافیل دونوں ابھی برابر واپس سے لے لیتے. پہلے ان سے شروع کرتے کیونکہ فرسٹ مسٹیک انہوں نے کی تھی. جی جلدی کہیے, ٹائم کم ہے. 5 4 3 2 1 اللہ اکبر. مسٹیک تو انہوں نے بھی کی تھی پر ان سے پہلے مسٹیک انہوں نے کر دی. دونوں برابر ہو گئے تھے وہاں پر. جی. تو اکول ہو گئے شروع میں, مگر اب جا کر اسٹاپ ہو گئے. اسٹاپ ہو گئے. اگر یہ نہیں بتا پائے, کیونکہ یہ تو پہلے ہی کہتے ہیں, اگر ابھی یہ نہیں بتا پائے تو یہ ونر ہو جائے گا. تو اب کیا کیا جائے جو ونر ہو گیا حسان بھائی؟ انہیں تحفہ دیتے. پہلے ان سے ایک بار پوچھ لیتے, آپ کو کوئی نام یاد ہے؟ اچھا چلے, کیا نام آ رہا تھا آپ کے ذہن میں؟ 5 نہیں بھائی, اب تو ٹائم تو ایسے ہی ختم ہم- ہو گیا نا. جی. اگر ابھی بھی یاد یہ نہیں آ بتا رہا. دیتے تو آپ کیا کہتے؟ ابھی بھی نام نہیں یاد آ رہا ہے ان کو. جی. ویسے یہ ونر تو بن چکے ہیں. ویسے آپ نہیں بھی بتائیں گے تو بھی آپ ونر بن چکے ہیں. چونکہ اب ونر بن چکے ہیں جی. اسے ذہن میں بات نہیں یاد آ رہی. جی. اگر ونر نہیں بنتے تو شاید کوشش کرتے. چلے ٹھیک ہے حسان بھائی, اب آپ کو ہاں یہ ہاتھ اٹھا رہے تھے. جی. حضرت رضوان علیہ السلام. رضوان علیہ السلام نبی نہیں ہے. ٹھیک, یہ نبی نہیں ہے, ہمیں خیال رکھنا ہے. ابھی میں بولتے ہی رہوں گا, حسان بھائی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تحفے سے نوازتے رہیں گے جی. جو ونر ہو گئے. یاد رکھیں ناظرین اور حاضرین پیارے بچوں, جو نبی ہے ان کا نام نبیوں میں شامل ہے, ان کو ہی ہم نبی کہیں گے. ٹھیک ہے, جن کا نام ہمیں نہیں یاد ہے, ہمیں کچھ شک ہو رہا ہے, ڈاؤٹ ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا پوری طرح سے, تو ہمیں وہاں پر نبی نہیں کہنا ہے نا. جو فرشتوں کے نام ہیں, جو صحابہ کرام کے نام ہیں, ان کو وہ صحابی و فرشتے نبی نہیں کہیں گے, کیونکہ غیر نبی کو نبی نہیں بتا سکتے. یعنی جو نبی نہیں ہے اس کو نبی بتا دینا یہ ممنوع, بلکہ بندہ جو ہے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو ناظرین یہاں پر ہمارا پورا پروگرام اینڈ ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, اور اب جو ہے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انسانیت سکھائے گا, گھر گھر میں جب یہ آئے گا, علم و ادب سکھائے گا, درس حیا بتائے گا, پیغام دی سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا. FGN چینل, تو ناظرین آپ جو ہے دیکھتے رہیے FGN چینل, اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے. اور ٹھہریے, رکیے, ساتھ میں یہ بھی سن لیجئے کہ لائک کریے, کمنٹس کریے, اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کھلتی کلیاں کھلتی کلیاں, آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی. کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی, آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی. کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی.